تو پنجاب میں کم عمری کی شادی کے خلاف ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ جی ہاں، حکومت نے پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس 2024 نافذ کر دیا ہے۔ آئیے اس نئے قانون کی جو اہم تفصیلات ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، اس قانون کی بنیاد۔ یاد رکھیں، 11 فروری 2024 کے بعد پنجاب میں شادی کے لیے قانونی عمر اب 18 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ اس تاریخ کے بعد اگر کوئی بھی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے تو وہ سیدھا غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ اور ہاں، ایک بہت اہم نکتہ یہاں واضح کرنا ضروری ہے، یہ قانون صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر بالکل برابر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی اب شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کی عمر کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کوئی افواہ یا صرف کوئی تجویز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ قانون باقاعدہ پنجاب کے سرکاری گزٹ میں شائع ہو چکا ہے، اور جب کوئی چیز سرکاری گزٹ میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ ایک مستند، ناقابل تردید قانون ہے جس کی مکمل قانونی حیثیت ہے۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نئے قانون میں بچہ یعنی چائلڈ اور چائلڈ میرج کی تعریف کیا کی گئی ہے، تاکہ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ قانون کے مطابق بچہ کی تعریف بہت ہی واضح اور سیدھی سی ہے۔ کوئی بھی شخص، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو وہ قانون کی نظر میں بچہ ہے۔ تو پھر اسی تعریف کی بنیاد پر چائلڈ میرج کیا ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا نکاح جس میں لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک بھی 18 سال سے کم عمر کا ہو۔ اگر ایک فرد کی عمر بھی قانونی حد سے کم ہے تو وہ پوری کی پوری شادی غیر قانونی قرار پائے گی۔ اچھا، قانون تو بن گیا، لیکن اس پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ اس کے لیے بہت سخت سزائیں اور جرمانے رکھے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون کو توڑنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جرمانے کی، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، 5 لاکھ روپے۔ جی ہاں، اس جرم میں شریک نکاح رجسٹرار اور گھر والوں دونوں پر الگ الگ 5 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ ہوگا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم ایک بہت بڑی روک تھام کا کام کرے گی۔ اور بات صرف جرمانے پر ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سے 3 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو کتنا سیریس لے رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا کس کو جائے گا؟ آخر کارروائی ہوگی کس پر؟ قانون اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ ذمہ داری جو ہے نا، وہ صاف 2 گروپس پر ڈالی گئی ہے۔ ایک طرف ہے نکاح رجسٹرار اور دوسری طرف ہے گھر والے یعنی فیملی ممبرز۔ نکاح رجسٹرار کو جرمانہ اور قید تو ہوگی ہی، لیکن اس سے بھی بڑی بات ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا، اور بالکل اسی طرح شادی میں شامل گھر والوں کو بھی جرمانے اور قید دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نقطے پر تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ سوچیں، ایک غیر قانونی نکاح پڑھانے پر ان کا لائسنس فوری طور پر منسوخ ہو جائے گا، مطلب ان کا پورا پیشہ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی روک تھام ہے۔ لیکن اگر ہم اس قانون کو صرف شادی کی عمر تک محدود سمجھیں تو یہ آدھی بات ہوگی۔ اس کا اصل مقصد اس سے کئی زیادہ گہرا اور وسیع ہے، اور وہ ہے بچوں کا تحفظ۔ دیکھیں، اس قانون کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بچوں کو ہر قسم کے استحصال سے بچانا ہے۔ یعنی یہ صرف کم عمری کی شادی کو نہیں روکتا، بلکہ یہ ان بالغ افراد کو سزا دینے کی بھی بات کرتا ہے جو کسی بچے سے شادی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ زیادتی کو ایک سنگین جرم قرار دیتا ہے، اور بچوں کی اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرائم کے خاتمے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ قانون اپنی جگہ ایک بہت مضبوط اور اہم قدم ضرور ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سخت سزائیں اور اتنے واضح مقاصد واقعی پنجاب میں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا پائیں گے؟ شاید اس کا جواب اس قانون کے نفاذ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے معاشرتی رویوں میں آنے والی تبدیلی پر منحصر ہوگا۔ Yeah.